اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ واللہ عذاب عظیم ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ سورۃ النحل کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات کریمہ اس دور میں نازل ہوئیں جبکہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ڈالنے والے آپ کے ساتھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، کفر کے شکنجے میں وہ جکڑے ہوئے تھے، ہر قسم کا ظلم ان پر ہو رہا تھا۔ کافر جو تھے اپنی جگہ بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے، ان کا دین سچا ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح فری ہینڈ کیوں دیتا کہ ہم ان کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں، کہاں گیا ان کا خدا، کیوں نہیں پکڑ۔ یہ لوگ معتوب ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ راندے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا۔ اپنی جگہ وہ خوش ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، اسی لیے ہمیں تخت و تاج ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو مغالطہ ہمیشہ سے اصحاب اقتدار کو ہوتا رہا کہ دولت کسی کے پاس آ گئی، وہ سمجھا میں تو اللہ کا پیارا بہت ہوں، اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ جو مہلت ملی ہوتی نا اس کو کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ بہت راضی، اور جو بیچارے ماریں کھاتے ہیں حق پر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے ہیں ان کا حشر کیوں ہوتا۔ اب وہ دور جب کہ لوگ دیکھتے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسہ ڈالا ہوا لڑکوں کے حوالے کر دیتے، کھینچتے پھرتے، پھر گرم پتھروں پر جا کر لٹا دیتے، اوپر پتھر دے دیتے۔ اور کہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کے بارے میں صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت خباب، تو ہوا آئی، پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا کہ کھال ہی نہیں ہے، چربی چربی، اور میں خباب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کفر کے زمانے کے ظلم و ستم کی یادگار ہے، جب لوگ کوئلے جو ہے نا ان کو گرم کر کے مجھے لٹا دیتے تھے اور اس وقت تک اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک میری چربی ان کولوں کو ٹھنڈا نہیں کر دی، جل گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن اتنے تنگ ہوئے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب رضی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اب تو حد ہوگی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مدد کرے۔ تو آپ جوش میں آ کر بیٹھ کے اٹھ کر کہا تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، تم سے پہلے تم پر تو یہ وقت آیا کہ لوگوں نے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں زندہ کھینچ اور سر پر آڑے رکھ کر انہیں چیر دیا، تو اب تو ابھی تک تو تم پر وقت نہیں آیا۔ یہ تو راستہ ہی ایسا ہے جو اس طرف آتا ہے نا یہ سمجھ کر کیا کہ پھولوں کی سیج ہے، ٹھنڈی سر کیا دورایا درخت لگے ہوئے ہیں، کار تیار ہے، اس میں بیٹھوں گا اور پہنچ جاؤں گا جنت میں، وہ مغالطے میں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے پہلوں کو بھی آزمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھی بہت نازک حالات میں سے گزرے، بڑے بڑے دکھ انہیں دیے گئے، اس کے بعد انہوں نے بلند مراتب حاصل کیے۔ اس لیے جو یہ سمجھتا نا کہ آسانی سے یہاں وہ پہلے ہی سوچ لے کہ ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا، وہ اپنا کام کرے، آگے جا کر جو حشر دوسروں کا ہوگا وہ بھی بھگتا پھرے۔ اگر جنت کی خواہش جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان صلاۃ اللہ غالیہ، لوگوں سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کیا سودا بیچ رہا ہے؟ جنت۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ انہیں پونے بیچ دے، وہ چونکہ بہت اعلیٰ ہمیشہ کی زندگی آرام کی ایسی حکومت جو پھر ختم نہیں ہوگی، ملک اللہ یولا، ایسی سلطنت ملے گی جس کو زوال نہیں، اللہ یوں ہی دے دے کہ جو ایرا غیرہ ہے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ٹیسٹ ہوگا، جانتے جائیں گے لوگ
اور سورہ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ فرض کر بیٹھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے پھر کسی امتحان میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یفتنون جو ہے نا سارے لوگ جانا فتنہ آگ پر جب گوشت رکھا جاتا ہے بھونا جاتا ہے، اس کو فرمایا میں نے تم سے پہلوں کو بھی بھونا اور تمہیں بھی بھونوں گا، اس کے بغیر میں نہیں جانتا کون سچا کون جھوٹا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو ظلم ہو رہے تھے، اس حالت میں خدشہ تھا کہ کچھ لوگ وہ ظلم نہ برداشت کر سکنے کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس جائیں، چھوڑو اس اسلام کو پھر کافر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں دونوں گروہوں کے لیے ایسی باتیں بیان کی، یہ ہمارے بھی سننے کی ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا تیری منتظر ہے روز مکافات، ایسے حالات ہوتے ہیں ہم چلا اٹھتے ہیں کہ اللہ کہاں گیا ہوا، ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ حرامزادے بڑھ کے مار رہے ہیں اور خوش ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر مددگار نہ ہو، یہ سہارا نہ دے، دل جو ہے بالکل ڈوب جائیں، لوگ ہم سے مر جائیں کہ اللہ تعالیٰ یار ٹھیک ہی بات ہے، دہریوں کی کوئی خدا نہیں ہوتا تو نامرادوں کو پکڑتا نا۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے میں جب یہ نیک لوگ اس طرح آزمائے جا رہے تھے، اور عورتوں کا تو اس سے بھی برا حال تھا، جو بیچاری لوڑیاں تھیں ان کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی لاٹھی لے کر اتنا مارتے، جب تھک جاتے لاٹھی رکھ دیتے۔ 5 سال تک مسلمان نہیں ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے، باقی لوگ حضرت مسلمان دوسرے جلدی ہو گئے، تو لاٹھی رکھ دے کر کہتے یہ نہ سمجھنا مجھے ترس آ گیا، بازو ذرا تھک گیا، سستار ہوں تمہاری خبر لیتا ہوں، بہت مارتے بیچاریوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ایک راستہ بھی کمزور لوگوں کے لیے نکال دیا، اللہ جانتا کہ سارے مارے نہیں کھا سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد ان مصیبتوں سے تنگ آ کر کہ تنخواہ میری نہیں بڑھتی، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، افسر مجھے تنگ کرتے ہیں، کس مصیبت میں یار پڑ گیا، میں بھی وہی راستہ اختیار کروں دوسروں کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے گا، زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں، عملاً ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کھلی چھوٹ ہے، بے لگام ہے، وہ بھی جو جی چاہے اس کو عملی کفر کہتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک فرمایا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا، اس کی بات آگے آتی، مگر درمیان میں رک کر اللہ نے ایک استثناء دے دیا، ایکسیپشن، کمزوروں کے لیے بھی راستہ نکال دیا کہ ایک تو ہے کہ پھر کفر کو قبول کر لینا، ایک ہے ایمان بچانے کے لیے کوئی چال چلنا، ایمان کی حفاظت، ایمان نہیں چھوڑنا، مگر کیا کروں ان حالات میں، اس کو کیسے میں، دو بالکل الگ باتیں ہیں، بظاہر یہی ہے کہ وہ بھی کفر کا کلمہ کہے گا، یہ بھی کہے گا مومن، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہے گا، وہ کفر کو پسند کرنے کے لیے کہے گا۔ فرمایا جو تو کفر کو پسند کر دل سے ہی ہو گیا کہ چھوڑو یار اسلام کو، کافر ہو جائے، اس کا تو آگے انجام بیان کروں گا، مگر جو لوگ بیچارے دل سے پکے مومن ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، مگر حالات نے اس طرح مجبور کر دیا کہ وہ کلمہ کفر کہے بغیر بچ نہیں سکتے، اتنی نہیں تکلیفیں برداشت کر سکتے، جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اللہ کیسا حکیم کہ ان کو پکڑ لیا، اب ان کی والدہ سمیہ سب سے پہلی شہیدہ اسلام کے لیے ابو جہل نے اس کو قتل کر دیا، ان کے والد کو مار دیا حضرت یاسر کو، یہ بیچارے پھر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہلاؤ جو کہلوانا چاہتے ہیں، انہوں نے بتوں کی تعریف کہلوائی، رسول اللہ کی توہین کہلوائی، کر دیا۔ پھر روتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک، دل کا کیا ہے؟ کہا مطمئن بالایمان، دل تو ایمان پر جمع ہوا، کیا کرتا؟ اس وقت آیت اتری اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایسے لوگ جن کا دل تو ایمان پر جمع ہوا، ذرا نہیں تزلزل آیا، مگر وہ بیچارے بے بس کر دیے گئے، وہ اگر کلمہ کفر کہیں گے تو اللہ ان کو نہیں پکڑے گا۔ بالکل میں انہیں معافی دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہوں۔ ہاں جو پکے ہی کافر ہو گیا، چھوڑ گیا اسلام کو، دل سے ہی چھوڑ دیا، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ كُفْرًا بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، بالکل کفر کو دعوت دے دی کہ آجا دوبارہ، چھوڑا ہم نے ایسے اسلام کو، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ پھر دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان ظالموں کی جیلوں سے بچ گیا ہے، ان کے کوڑوں سے بچ گیا، مگر اللہ کا غضب جو ہے اس کا انتظار کرو۔ پھر اگر کفر ہی اختیار کر لیا نا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی سزا ہلکی ہے، ان کی سزا سے ڈر گئے ہو، یہ تو چند روزہ تھی، پھانسی پر لٹکا دیتے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے، وہ بھی راستہ نکال دیا تھا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے بات ہے، اوپر سے کہہ بھی دو
مگر جب دل سے ہی تم کافر ہو گئے تو پھر یاد رکھو فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ ناراض ہو گیا، اب اس کا غضب ہے، اللہ ناراض ہوگا، کہیں پناہ نہیں ملے، کون پھر چھڑائے گا؟ اور اسی لیے سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے اس دن ہم جن اور انسانوں سے کہیں گے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، زمین و آسمان سے نکل کر کہیں جا سکتے ہو، میری سلطنت سے باہر کوئی علاقہ غیر ہے تو چلے جاؤ، کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا میرا غضب قبول کر رہے ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ٹھیک ہے، دنیا کے حاکموں کو خوش کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر بہت دردناک اور بہت بڑا عذاب، اس عذاب کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، نجات نہیں ہوگی، وہ کمی نہیں ہوگی، دن بدن بڑھتا جائے گا اور تم جل جاؤ گے، نئی کھال ملے گی، پھر جلو گے، پھر نئی کھال، بہت رہو گے، دل سے کفر کی طرف چلے جاؤ گے نا تو یہ حال ہوگا۔ پھر کیوں؟ یہ ساری بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اصل سبب بیان کر دیا، جتنے ہیں نا بدماشیاں کرتے، گناہ گار، کافر، بے ایمان، کیا ہے خرابی ان کی؟ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے آنے والی دنیا کو بلا دیا ہے کہ وہ وقت دیکھا جائے گا یار جب آئے گا، نو نقد نہ تیرا ادار، یہ دنیا ہے نقد، اس کی فکر کرو، بعد میں دیکھا جائے گا، آئے گی تو پھر بھگت لیں گے، اب کیا اپنے نقد کو خراب کریں۔ فرمایا ان ظالموں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دے دی، ساری بیماریوں کا اصل سبب یہ، جتنا جی چاہے آپ تجزیہ کریں، تلاش کریں، بہانے اوپر سے کوئی فلسفہ بگاڑے، منطق بگاڑے، اندر یہی بات ہوگی کہ وہ حب عاجلہ میں مبتلا ہے، یہ نقد دنیا دینا، اس کی لذتیں، اس کے جو بینک بیلنس ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، خوبصورت عورتیں وغیرہ، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے بہت دلائل دیں گے، سمجھیں گے یار بڑا یہ دانشوری اوپر سے ہوگی، اندر سے ایک ہی روگ ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ میں اس دنیا کو پسند کریں۔ حالانکہ ساری دنیا کہتی، عقل مند یہی کہتے، دور اندیش ہونا چاہیے، دور اندیش لفظ ہے نہیں، دور اندیش ہے کہ سامنے کی بات نہ سوچو، بعد میں دور جو آنے والی اس کو سوچو۔ عقل مندی تو یہ ایک شخص اس وقت پراٹھے کھا رہا ہے، حلوے کھا رہا ہے، چوری ڈاکوں کے، مگر کل کو پکڑا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تو دور اندیشی تو یہ تھی کہ سوچتا کہ یہ اس وقت کے مزے، آخر انجام ان کا کیا ہوگا۔ مگر بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اس نقد کے پیچھے پڑ رہے تھے کہ اب تو مزے نا، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ ان کا جو ہے نا طرز عمل اور فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑو باتیں، اب تو آرام سے گزرتی۔ اللہ فرماتا جو ایمان چھوڑ دیں گے اس پر دکھ دیتے ہیں لوگ، چلو ان کافروں کا ساتھ دے دو، انہوں نے کیا سودا کیا؟ اپنی عاقبت، آخری انجام جو خراب کر لیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ دنیا حب الدنیا راس و کل خطیہ، سارے گناہ کی جڑ یہ ہے۔ کسی کو دیکھے نا جو جی چاہے وہ باتیں کرے، اصل میں وہ لڑکا عیاشی کرنا چاہتا ہوگا، لڑکی حرام دزیاں کرنی چاہتی ہوگی، افسر جو ہے وہ رشوت کھانا چاہتا ہوگا۔ اور اب دین کے راستے میں آتی ہیں مشکلات کہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا ہے۔ مولانا امین حسن نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا کی رائے تو نیکی کے حق میں، کیا یہ سچ اچھا ہے، رحم اچھا ہے، انصاف کرتے لوگ زیادہ عمل بری کام، کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو امتحان اللہ تعالیٰ رکھا کہ نیکی مشکل رکھی ہے، بدی آسان رکھی ہے۔ آسان ہونے کی وجہ سے دیکھیں ہم زمیندار لوگ جو ہے نا گاؤں میں پانی اپنے کھیتوں کو دیتے تھے، اب یہ طے کرنا کہ یہ فلاں کھیت میں پانی لے جا کر اس کو سینچنا، یہ مشکل کام ہے۔ مضبوط کریں گے اس کے مینوں کو اور خیال رکھیں گے ٹوٹ نہ جائے، اور یہ کہہ دیا جدھر جائے جانے دینا پانی، یہ تو بیوقوف بچہ بھی جا کر اس طرح کا پانی لے کر تو جکڑ کر لے جانا کہ خاص منزل پر پہنچنا، حد کی پابندی، یہ مشکل ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کہیں کہ فلاں نشان پر گولی آپ نے چلائے اور نشانہ لگانا، یہ کوئی ماہر ہی چلا سکتے، چلا دو جدھر کو چلتی ہے، جو جی چاہے کرنا یہ برائی، نیکی ہے خاص اصول کی پابندی۔ تو اللہ کہتا ہے ان کو مشکل نظر آیا کہ نقد نفع چھوڑ دیں اور آخرت کو لے کر بیٹھے رہے، تو ان لوگوں نے جب یہ بیوقوفی کی حرکت کی کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، آخرت برباد ہوتی تو ہوتا تو ایسے ہی ہے۔ میرے ذہن میں مثال آئی، ہمارے اپنے ہی خاندان کے تھے، جلال آباد وہاں تھے، وہ ایکشن تھا محکمہ نہر کا، بہت رشوت لیتا تھا، ٹھیکیدار جو تھے وہ بھی دیتے تھے کمیشن، مگر اللہ نے ہدایت دیتی، والدہ کو لے کر وہ حج پر چلا گیا، والدہ کمزور تھی، کندھوں پر حج کرایا، واپس آ کر اس نے اپنے سارے جو ٹھیکیدار سب کو بلا کر کہا کہ یار جیسے یہ گندی نالی بہ رہی نا، یہ ہے کمیشن میرے لیے، آج کے بعد مجھے نہ دینا،
چھتی توبہ کر کے، اور لوگوں نے دیکھا کہ کلرک اس کے جو سے اچھا لباس پہن کر آتے تھے، اس کے پاس پھر ایک کوٹ رہ گیا، وہ بھی بری حالت میں، اور بہت بری حالت میں وہ فوت ہوا، بچوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر جب اکٹھے ہوئے ٹھیکیداروں نے کہا یار ہمارے ساتھ یہ پہلے بہت اچھا سلوک کرتا رہا، بعد میں اس نے جو حوالات تھا کبھی نہیں دبایا، بے شک ہم نے کمیشن نہیں دیا، ہمیں چاہیے کہ کوئی سیمنٹ کا ذمہ لے، کوئی سریا وغیرہ، چلو ایک پلاٹ لے کر انہوں نے بچوں کو بنا دیا، مگر زندگی بڑی مشکل گزری، خوش رہا، اس نے کہا نہیں حرام چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حق پر چلتے ہوئے مشکلات ہیں وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگ کر کیا کیا انہوں نے؟ اسی کو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ سادہ زبان میں بہت پیاری بات ہے، مشکل کڑوا ڈھونڈ نا، مردہ دردہ نٹھ نہ جائیں ویخ چمکدیاں تیگاں، نٹھے جاندے خود پچھتاندے مردے ہی نال ڈرے۔ جو بھاگ گئے نا انہوں نے کہا ہم بچ گئے، بچے نہیں، روز مرتے ہیں پھر بزدل، اور جو ایک بار ہی شہید ہو گیا میدان میں، ٹھیک ہے وہ بات اس وقت تو بڑی مشکل نظر آئی مگر عزت پا گیا، اللہ کے یہاں اس کو سرخروئی ہوئی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اگر کریں گے لوگ کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سن لو اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصول ہیں لوگ پڑھتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، بالکل ایسے ہی ہے، بھاگ دوڑ کائنات کی اللہ کے ہاتھ میں، مگر وہاں الٹپ ہوتا کا اندھا دھند ہوتا، اندھے کی لاٹھی ہے جس کے لگ گئی۔ اصول بیان کیے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ یہ نبیوں اور دین کے دائیوں کو سمجھا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ یہ آدمی کیوں نہیں ہماری بات مانتا؟ بات ماننے کے لیے یہی نہیں کہ بات درست ہو، کہنے والا ٹھیک ہے، اس سننے والے کے اندر بھی قابلیت ہونی چاہیے، وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ اسی لیے قرآن میں یہی مثال رسول اللہ نے دی اور سادی بھی فرماتے ہیں، بارہ کے در لطافتے تبش خلاف نہیں۔ بارش جو ہوتی ہے اس کے پانی کے طہور ہونے میں کسی کو شک ہے کہ پانی صاف ستھرا ہوتا، لطیف ہوتا، میں نتیجے دو نکلتے، بارہ کے در لطافتے تبش خلاف نے، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خاص، باغوں میں اس سے پھول کھلتے ہیں اور جو کلر زمینیں ہیں وہاں کانٹے اگتے ہیں، یہ زمینوں کا اپنا قصور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کیوں خواہ لوگوں کو دے دے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ جو آدمی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، جس طرح ہدایت اندر آتی ہے نا، جیسے تم سورج کی روشنی چاہتے کہ اندر لائٹ آئے، دروازے کھولو کھڑکیاں کھولو آ جائے گی، اور اگر تم سارے بند کر دو، آگے پردے لٹکا دو اور سیاہی پھیر دو، پھر سیاہی اگر نہیں آتی اندر روشنی تو قصور کس کا؟ سورج تو چڑھا ہوا، اللہ کو روشنی فراہم کر رہا، تم نے راستے روک لیے۔ اس لیے ہدایت اور ذرائع کے بارے میں قرآن بھرا ہوا کہ ہدایت اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے یہدی الیہ من اناب، جن میں رغبت ہوتی ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، روکتے ہیں کہ میں سیدھا راستہ میں ان کو ضرور راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اور جو لوگ بدماش بننا چاہتے ہیں ہدایت کو دھکے دیتے ہیں، وما یضل الا الفاسقین، بھٹکنے کے لیے انہیں میں چھوڑتا ہوں، گمراہ رہنے کے لیے انہیں چھوڑتا ہوں جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ وہ جب خود بدماش بننا چاہتے ہیں میں خواہ مخواہ کیوں نہیں بناتا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کو ترجیح دے کر اور حق کے راستے کی مشکلات سے گھبرا کر کفر کو اختیار کر لیں گے، ایسے کافروں کو، ایسے بے دینوں کو پھر خدا ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعوت کیوں نہیں پھل پھول رہی، فرمایا پھول رہی، تیرا اجر تیرا انعام جو ہے وہ ڈھیروں اکٹھا ہو رہا ہے، یہ حرامی نہیں فائدہ اٹھا رہا تو بھگتیں گے۔ کیا ہے ایک طبیب اچھا علاج بتاتا، مریض نہیں پرہیز کرتا تو مرے گا وہ خود ہی، طبیب کا کیا نقصان ہے اس میں؟ یہ بڑی تسلی ہے کہ دین کا کام کرنے سے 10-15 تو آدمی ہر وقت وہی ہے، کوئی آگے نہیں ہوتا، کوئی اور زیادہ ہمارے ساتھ، تو اللہ فرماتا تمہیں اس چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کرنے کا کام ہے صحیح طریقہ سے وہ کرتے رہو، تنگ آ کر غلط راستے نہیں اختیار کرنے۔ ہدایت جو ضلالت جو ہے اس کے لیے ایک سنت ہے، ایک دستور ہے کہ کون ہدایت پائے گا کون نہیں۔ جو دنیا کے طالب ہوں گے کتے بن جائیں گے اس مردار دنیا کے، میں دے دوں گا، جاؤ کھاتے پھر، انہیں پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ ہے خطرہ لکھا ہوا، ڈینجر، آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں پر لکھا ہوا خطرہ، خطرہ، یہ اللہ نے خطرے کا الارم دیا ہے کہ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں لوگ۔ فرماتا ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دے۔ یہ مہر لگنے کا جو قانون ہے نا، اس سے پراما نہیں کہ اس دفعہ کے تحت نہ آ جائیں ہم، پھر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، دعائیں کچھ نہیں کر سکتی۔ جو اس کلاس کے نیچے آ گیا نا، یہ لگ گئی اس پر، جب تک ہے کہ امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت پا جائے، ابھی مہر نہیں لگی۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کہہ دیتے نا کہ اللہ نے پہلے موریں لگائی ہیں، کہیں قرآن میں نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، مور بعد میں لگتی ہیں۔ جیسے ایک شخص بعد پرہیزیاں کرتا، پھر ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس جو ہے سی کلاس کی ہو گیا، یہ تو تیسرے درجے میں چلے گا، اب شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹروں نے اس کو علاج کر دیا، اس نے حرامی نے خود بد پرہیزیاں کر کے اپنے آپ کو اس نوبت تک پہنچایا۔ جہاں جہاں نا قرآن میں جرم بیان کیا کہ یہ گناہ کرتے رہے، اس کے نتیجہ میں ان پر مور لگی، بس سیل ہو گیا۔ پھر اب ہدایت نہیں آتی، وہ قصور نہیں، وہ خود ضدی ہو گیا، اناد آ گیا، نا میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گی، اس کی عادت بن گئی۔ اب پیغمبر چیخے، قرآن سنایا جائے، جب وہ ہر دھرم ہو گیا تو اس نوبت پر پہنچ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں پتھر پر بھی پانی کی دھار پڑتی رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نامراد ہے، حق کا انکار کرتا ہے، بالکل سامنے ہے، جانتا کہ سچی بات نہیں مانتا، پھر نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ ایک وقت آئے کہ وہ لا علاج مریض ہے۔ اس کو کہتے ہیں مور لگنا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، دل ہے پاک صاف، اس پر ایک دھبا سیاہ لگ جاتا ہے، تھوڑا سا سیاہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر رہے بعض آج دھل جاتا، اگر اور پھر کرے وہ داغ پھیل گیا، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا سیاہ۔ فرمایا یہ وہ نوبت ہے بران علی قلوب ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل رنگ آلود، اب نہیں چاہ رہا کوئی، بس اب دوزخی ان کا علاج ہے اور کوئی نہیں۔ نبی جی بہت سارے یہ عذاب کے ہی مستحق رہ گئے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا 3 رستے ہیں ہدایت کے، قرآن پاک کا کمال بتاتا جاتا کہ بیماری کس طرح شروع ہوتی۔ فرمایا 3 چیزیں اللہ نے دی ہیں، تمہیں دوسری مخلوق کی طرح نہیں کہ جکڑ کر ایک راستے پر چلا دیا، پھر تمہارا کوئی نہ کمال تھا نہ کوئی برائی تھی، تمہیں بنایا انسان، پتھر نہیں بنایا کہ اللہ اٹھا کر ادھر ادھر رکھے، تمہیں خود ریسپانسیبل بنایا کہ تم نے اپنی مرضی سے کام کرنے ہیں، اچھے کرو گے تو تعریف خدا کی مستحق ہوگی، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیں گے، جنت ہوگی، برائی کرو گے بھگتو گے، اس لیے تم ذمہ دار ہو۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنی سرنوشت لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری، اللہ نے تیری خالی رکھی ہے پیشانی، اب تو اپنے ہاتھ سے لکھے گا اس پر کہ فیل ہونا یہ پاس ہونا۔ 3 رستے ہدایت کے، یہ ڈاکٹر حضرات رال مردانوں سے سمجھ لیں کہ جو ان کو نہیں برتے گا وہ پھر مور لگ جائے گا، جتنا دی چاہے پردہ ڈگری ہولڈر، ایک قلب ہے، ایک سما ہے، ایک بصر ہے۔ فرمایا پہلے سوچنے سمجھنے کی تمہیں اللہ نے قوت دی ہے، سوچے کیوں نہیں؟ ایک گروہ چلا رہا کہ اللہ ہے، قیامت ہے نا، تم کبھی ٹھہر کر سوچ تو لو، کچھ تکلیف کرو۔ جیسے معمولی چیزوں کے بارے میں تمہیں کوئی یہ اطلاع دے دے نا کہ اس راستے میں یار ڈاکو ہیں، بے شک نہ ہو، غلط اطلاع ہو، آپ نہیں جاتے کہ خام خواہ یار ادھر نہیں جانا، دوسرے راستے سے۔ تو جب معمولی خطرے کا ظانی پیدا ہو جائے نا کہ شاید ایسا ہی، تم اس سے بھی بچ گئے، اتنی عقل تمہیں دی ہے، اندیشہ فرضہ کرتے۔ تو جب اتنی نبا نظیم، اتنی بڑی اطلاع، اور معمولی لوگوں نے نہیں، ان کی نے جن کو دنیا کے دشمنوں نے کہا کہ سچے اور امانت دار ہیں، ان کی کوئی کر دے، وہ ہر امت میں دعائی دیتے جائے کہ مرنے کے بعد یار ایک بڑا ہے، مصیبت ہے، جہنم جان سے چھٹ گیا، تم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ معمولی کو کہہ دے یہ گوڑ نہیں ہے زہر، تم کہتے چھوڑ دو بھائی، عقل مندی یہی۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری بات کی، دلیل اقناعی ہے کہ بحث کو چھوڑو، اتنی کہو کہ فرض کرو تمہاری بات صحیح ہے، فرض کرو ان کی صحیح، مگر خطرہ کس میں کم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی مرنے کے بعد کچھ نہیں، ایک دیر نے کہا، تو آپ نے فرمایا چلو تیری بات اگر صحیح ہے تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بول، ہمارا کوئی بگڑے گا؟ تم بھی مٹی ہو جاؤ گے، ہم بھی مٹی ہوئے، قصہ ختم۔ اور اگر ہماری بات سچی نکل آئی کہ بعد میں حساب ہے فرشتے، تمہارا کیا بنے؟ آدمی شریف تھا، اس نے کہا توبہ، امام اتنی بات کی کافی ہے، زیادہ بحثوں کی ضرورت نہیں، عقل مند آدمی کے لیے یہی اشارہ کہا کہ اگر نکل آیا ایسا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک فرماتا کہ پہلے ہے کہ سوچو، جو تفکر سے کام نہیں لیتے سوچنے کو معطل کر لیں، نہیں بس عیش کرو، سوچنا ساچنا کیا ہے، اپنے مزے کو خراب نہ کرو، ڈانس ہو رہا ہے، موسیقی ہو رہی، شرابیں ہو رہی ہیں، گلے میں مل رہے ہیں، مزے لو، کیا ہے یہ سوچنا تھا؟ تو فرمایا پہلے تم نے اپنے قلب کو معطل کیا، سوچنے کی قوت جو ملی تھی کام ہی نہیں دی۔ ٹکے کا سودا لینے کے لیے بے شمار دکانیں گھومتے ہو کہ اچھا دیکھ کر لینا ہے، سستا لینا، مگر یہ اتنا زندگی کا فیصلہ کہ یا آگ میں جانا، یہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ تو سوچو، قلوب، پھر سمے، سوچنے کے قابل نہیں تھے، اتنی سمجھ عقل نہیں تھی تو سو نہیں لیتے،
کسی دانا کی باتیں سنتے اس کی بات پر ہی غور کر لیتے، یہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب دوزخیوں سے پوچھیں گے نیک لوگ کہ کیوں آ گئے بدبختو یہاں، کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا، کہنے لگے آیا تھا لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنیا کرتے یا سوچا کرتے تو اب آج آگ میں کیوں ہوتے۔ ڈر یہ ہے ان خبیثوں کا کہ پڑھ جائیں گے، ڈگری ہولڈر ہوں گے، بڑے بڑے کمیشنوں بن جائیں افسر، زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ تو سوچ سکتے کہ اتنی بڑی گواہی اتنے نیک لوگ دے رہے ہیں، زیادہ حصہ دنیا کا قائل ہے اللہ اور قیامت ہے، ہم ذرا رک تو جائیں کہ اگر یہ بات درست ہوئی کیا ہوگا۔ نہیں، فرمایا دل جو ہیں ان کو بھی یہ کفر لگا دیتے ہیں، کان جو ہیں ان میں ڈانٹ دے لیتے ہیں، آنکھیں اندھی کر لیتے ہیں، دن رات ان کے سامنے مناظر آتے ہیں کہ جو چالیں چلتے تھے کہ میری سلطنت کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تمہارے سامنے وہ پھانسیوں پر لٹکے، جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، کتنے ہیں جو اپنے ملک میں دفن نہیں ہو سکے، اور دنیا کے کسی ملک نے قبر کے لیے جگہ نہیں دی، جو بڑے دوست ہے شاہ ایران کے انہوں نے پناہ نہ دی، تو اللہ کہتا ہے آنکھیں بھی بندی ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے بالکل دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سوچتے کہ کیا حشر ہوا ان کا، ان کی فوجیں کہیں کہاں گئیں، خزانے کدھر گئے، کوئی کام آیا، لاشیں تک لوگوں نے بازاروں میں گھسیٹ دی۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں جب دل کو، کانوں کو، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اب روشنی کہاں سے آئے؟ خدا کو کیا الزام دیں، نبی کو کیا کہیں کہ اس کا قصور، وہ ساری کھڑکیاں تو بند کر دی جس سے لائٹ اندر آنی، اس لیے مور لگ جاتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا اصل بے خبر یہ ہے، لوگوں کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاتی، فرمایا وہ کیا ان پڑھ، وہ عقل مند ہے جو جانتے ہیں کہ یہ باپ ہے اس کا ادب کرنا، یہ چھوٹا ہے اس سے پیار کرنا، جاہل تو تم ہو، دنیا کے بے خبر ترین آدمی، ڈگری کو کیا کرنا، چاٹنا، جیب میں ڈالے پھرتے ہو کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، کیا جانوروں سے بدتر تمہارا حال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکیم صاحب فرما رہے حدیث رسول آپ کے یہ گوہر بے بھا موتی لوگوں نے محفوظ کرے۔ اب یہ پرویز وغیرہ دوسرے خبیث کہتے ہیں کہ نہیں 200-400 سال بعد، یعنی امت کو رسول اللہ سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، ایسا فرض کرتے ہیں کہ مسلمان یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ رسول ہے، آخری ہے، جب چلا جائے گا ہدایت پھر کہیں سے ملی نہیں۔ لوگ تو قائد اعظم غالب اور جو ہے نا اقبال کا کلام اکٹھا کر چلے کہ ایک جملہ لکھ لو، رسول اللہ کی اتنی قدر بھی نہیں تھی امت کی نظر میں۔ خبیثو کیا تصور دیتے ہو تم، پروانے تھے لوگ، ایک ایک گواہ یاد رکھتے تھے، ایسی احادیث مسلسلہ کہ اگر آپ نے انگلی ہلائی نا یا آپ اس وقت مسکرائیں، ہر آنے والا اسی طرح بیان کرتا تھا۔ یہ حدیثیں دیکھیں، مزے کی بات، اگر ہنسے ہیں صحابی بھی ہنسا، بعد میں شاگرد ہنسا، اور لوگ پوچھتے تھے کیوں، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، رسول اللہ ہنسے تھے، وہ صرف بات نہیں بیان ہو رہی، ساتھ وہ سٹائل بھی بیان ہو رہا۔ ایسے علم کو دریابند کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ میراث جاتی رہی، کیا رشتہ رہ جائے گا کہ نبی چلے گئے ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ ہی نہ رہا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بھی اتنی پیاری فرمائی کہ اگر معاشرہ اسی پر آ جائے کہ من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، اگر عمر میں تم سے چھوٹے ہیں بچہ سمجھ، ان سے پیار کر شفقت، اور یکر کبیرنا، اور اگر بڑا عمر سے اس کی عزت نہیں کی، ویعرف لعالمنا حقا، اور عالم جو ہے اس کا حق نہیں اس نے پہچانا، فلیسا من، وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ ایسے کم بختوں کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، بچوں سے شفقت نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، علماء کا ادب نہیں، فرمایا کوئی میری امت میں سے، اس سے کوئی مسئلہ رہ گیا، چھوٹے ہوں گے ان سے رحم کا معاملہ کرو، کوئی ہو وہ بڑا ہے اس کو سمجھو، باپ کی جائے اس کی عزت، اور جو عالم ہے اس کا ادب کرو کہ یہ رسول اللہ کی وراثت ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ایسے ایسے جملے اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ زندگی سنور جائے ایک پر عمل کرنے سے۔ فرمایا نامرادوں نے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، نہ دیکھتے تھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہ سنتے تھے کسی کی بات، نہ سوچتے تھے، اولئک ہم الغافلون، بے خبر ہو گئے، بالکل مست ہو گیا، یہ نشہ ہو گیا، ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتا، الٹا جیسے شراب میں بڑھ کے مارتا اس طرح مارتے اسٹیجوں پر چڑھ کے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، اے قرآن اب اعلان کر رہا کہ سن لو، لا جرم، اس میں ذرا شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا آخرت میں برباد ہونے والے۔ چند دن کی دیر ہے، جب آنکھیں بند ہو گئیں تو وہاں انہیں پتہ چلے کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا کر کے آئے، انہوں نے جب تجارت کی اس میں تو بیڑا ڈوب آئے، کیا تھا چند روزہ عیش، اب تو مصیبت میں، لا جرم، کوئی شک نہیں اس میں، ضرور آخرت میں یہ گھاٹے میں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور۔
یہ زخموں پر اگر اس وقت اللہ مرم نہ رکھتا، بلال کے، خباب کے، اور جو اس وقت مار کھا رہے تھے، ساتھ ہی اللہ نے کہا یار بے ایمانوں کے ساتھ اس طرح نپٹے گا، پھر تیرا رب، حالانکہ رب تو سارے جانوں کا، مگر چونکہ رسول اللہ یہ بھگت رہے تھے، آپ ہی تحریک کے قائد تھے، سارا کام تو آپ کا ہی تھا، اللہ نے کہا جس رب نے تیرے ذمہ یہ کام لگایا وہ کہیں سو نہیں گیا، چلا نہیں گیا، تیرا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیرا پیارا رب جس کا تو پیارا رسول ہے، وہ تیرا رب للذین ہادی۔ جب حضور نے یہ آیتیں سنائی ہوں گی کتنے خوش ہو کر وہ ناچے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، دکھ سے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، یہ حبشہ کی ہجرت ہے، ابھی مدینہ کی نہیں، حبشہ کو چلے گئے، پہلے 12-13 گئے، پھر 70-72 کے قریب چلے گئے، 80-85 آدمی مرد عورتیں وہاں اکٹھے ہو گئے، سمندر پار چلے گئے۔ تو تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کو شوق سے کی، من بعد ما فتنوا، جب وہ بیچارے کوئلوں پر لٹائے گئے، ان کو دکھ دیے گئے، ستائے گئے، چلے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی دین کے لیے کوششیں کرتے رہے، وصبروا، اور ایک دن قدم نہیں ڈگمگایا، اس پر جمے رہے اور ساری تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کیا۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، ایسی آیتیں اترتی تھی وہ خوش ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، تیرا رب یہ سارے حال کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، ان میں اگر ان سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی پیشگی اعلان کہ کوئی بات نہیں، معاف، تھوڑی تکلیفیں اٹھائی اور جو اچھائیاں ہیں ان پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ سارا بدلہ جو ملے گا نا کہ یہ آگ میں جائیں گے، یہ راحت میں جائیں، کس دن ہوگا؟ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، سن لو کوئی کسی کے ساتھ وہاں وکیل نہیں آئے گا، یہ سرکاری وکیل شریف الدین پیرزادے نہیں ملیں گے جو کئی مدت تک جمے رہے کہ میں نہیں غلط کام میں ساتھ دوں گا، مگر بھاؤ اپنا چکا رہے کہ زیادہ پیسے لگ جائے، وہی بے ایمان آ گیا اور اعتراض نے کہا کہ میں نے کہا تھا جسٹس صاحب سے پیرزادہ آئے گا، اور میری بائیں طرح یہ کہتے نہیں وہ اتنا گیا گزرا نہیں، آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہر شخص اپنی طرف سے خود بحث کرتا آئے گا، ساتھ کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں آئے گا، خود ہی جواب دینا پڑے گا کہ کیوں کیا یہ۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر آدمی خود بھگتے گا اپنے کیے ہوئے کاموں کو، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو، ہر شخص کو وہ سب کچھ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، نیکوں کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، بدوں کی کوئی برائی چھپی نہیں رہے گی، سب ریکارڈ سامنے آ جائے گا، اور اس کے متوفا پورا پورا کسر نہیں چھوڑی جائے گی، وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرے گا، نہ نیکوں کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ان کی کوئی نیکی بے نتیجہ رہ جائے، نہ بد مفت میں چھوٹیں گے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، سب اپنے کیے کو بھگتیں گے۔ یہ تھا قرآن مجید جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایک کتاب لے کر ایک دن ہی میں اتار دے، اللہ سوچتا رہتا کہ تو کس بار ہوتا، اللہ نے کہا کوئی کتاب ہے یار، کتاب ہوتی تو میں وضو کے مسئلے ایک جگہ لکھ دیتا، نماز کے پہ، جیسے عام کتابیں فقہ حدیث کی دیکھتے ہیں، قرآن جب شخص کوئی پڑھتا ہے ایسا نہیں نظر آتا، یہ نہیں کہ ایک چیپٹر شروع کر، یہ تو ایسی کتاب ہے جو بھائی کتاب نہیں عام کتابوں کی طرح، یہ ایک پیغام ہے خدا کی طرف سے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے اترتا رہتا تھا، ان کی تقویت کا باعث بنتا تھا، سہارا بنتا تھا، دکھی مسلمانوں کو خوشی کی طرح مل جاتی تھی، اور جو ظالم تھے ان کو یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ اتارتا، اس لیے اس کو کتاب کی طرح نہیں، یہ تقریریں ہوتی تھی مختلف موقع پر، مناسب چیزیں جو تھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا۔ تو یہ جو ہے نا کہ حالات دنیا میں برے ہیں، اس سے بھی برے ہوئے، کھاڑیاں کھودی گئیں، آگ جلائی گئی، نیک لوگوں کو اس میں ڈالا گیا، بچوں سمیت مائیں ڈالی گئیں۔ صحیح مسلم میں کسی دن واقعہ سناؤں گا شاید اگلے درس میں کہ کیسے تھا، ماں کی گود سے لے کر بچے جو تھے پھینکے گئے، اور ماں ذرا ڈگمگا گئی، کئی بچے پھینک دیے، ایک جب وہ ڈر گئی اور اس نے چاہ دی یار چھوڑیں اسلام کو، تو ایک بچہ جو پھینکا جا رہا تھا اس نے آگ سے آواز دی کہ ماں یہ آگ نہیں ہے، ڈرنا کوئی نہ، یہ دیکھ رہے میں آگ نظر آتی ہے، یہ تو باغ ہے گلزار، چھلانگ لگا گئی۔ اللہ نے کہا جو بیچارے بھونے گئے کھاڑیوں میں دیکھتا رہا، اب میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں، ان ظالموں کو سزا نہ دوں اور ان لوگوں کو کوئی انعام نہ دوں جنہوں نے میری خاطر یہ دکھ اٹھائے۔ اس لیے یہ موجودہ دنیا جس میں دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کا انصاف کہاں ہے، کمزور تو ہوئے، انصاف کام کر رہا، پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا، سارا کچھ منصوبہ بن رہا ہوتا، ہمیں اس دن ہی نظر آتا جس دن اس جیسوں کی گردن توڑ دی جاتی ہے، نیک لوگ پھر مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، وہ دن آ جاتا، مگر کچھ دیر لگتی ہے، ورنہ اس دنیا میں اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ
رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم۔